السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، ایک دو دن میں ذی الحجہ کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، اور اس دن اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ تک قربانیاں کی جاتی ہیں۔ جن کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، ان کے نام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام ہے، ان کے لیے ایک ہدایت نبوی ہے جس کا جاننا اور جس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب تک وہ قربانی نہ کرے تب تک یہ مہینہ شروع ہونے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنے جسم کا کہیں کا بھی ہو بال کاٹے یا اکھیرے یا توڑے یا کٹوائے، اور نہ ہی ناخن تراشے یا ترشوائے۔ ذی الحجہ کا مہینہ جب شروع ہو جائے تو اس وقت سے لے کر قربانی کرنے تک ایسا کرنا منع ہے۔ اس سلسلے میں 2-3 حدیثیں میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا رأيتم هلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ جب تمہیں ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو اسے اپنا بال اور ناخن کاٹنے سے رک جانا چاہیے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1977۔ دوسرے الفاظ میں یوں آیا ہے کہ من کان لہ ذبح یذبحہ فاذا اہل ہلال ذی الحجہ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی، کہ جس کے پاس قربانی کا جانور ہو جسے وہ قربان کرنا چاہتا ہو، ذبح کرنا چاہتا ہو عید قربانی میں، تو جب ماہ ذی الحجہ کا چاند نکل جائے، ذی الحجہ کے مہینے کا چاند طلوع ہو جائے، تو وہ نہ لے اپنے بال میں سے اور نہ اپنے ناخن میں سے کچھ بھی، یہاں تک کہ قربانی کر لے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر وہی 1977 میں ہے۔ تیسری روایت اس طرح سے ہے کہ فلا یمس من شعرہ وبشرہ شیئا، کہ وہ اپنے بال میں سے اور اپنے چمڑے میں سے کچھ بھی۔ تو ان تینوں روایتوں سے معلوم ہوا کہ جس مسلمان کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جانے کے بعد، ماہ ذی الحجہ کا چاند نکل جانے کے بعد، جب تک وہ قربانی نہ کرے، جو کہ 10 تاریخ کو کی جاتی ہے اور 11، 12، 13 کو، تو جب تک وہ قربانی نہ کرے تب تک نہ اپنا بال کٹوائے اور نہ ہی اپنا ناخن تراشے۔
چاہے وہ سر کا بال ہو یا بغل کے بال ہوں یا زیر ناف کے بال ہوں، کہیں کا بھی بال کاٹنا یا کٹوانا جائز نہیں ہے، چاہے مونچھیں ہوں، اور داڑھی کاٹنا تو ویسے بھی حرام ہے۔ اسی طریقے سے ناخن بھی نہ تراشے، نہ ہاتھ کے ناخن نہ پاؤں کے ناخن۔ دو قسم کی روایت آئی ہے، بعض روایتوں میں حکم ہے کہ رک جائے بال کاٹنے سے اور ناخن تراشنے سے، اور حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے، یعنی واجب ہے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جانا۔ دوسری روایت نہیں کے صیغے سے آئی ہے، یعنی منع کیا گیا ہے، اور منع کرنا حرام ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ نہ چھوئے اپنے بال میں سے اور نہ اپنے چمڑے میں سے کچھ بھی، منع ہے، اور منع کا مطلب ہے کہ حرام ہے، یعنی اپنا چمڑا بھی نہ کاٹے، بال، ناخن اور چمڑا تینوں چیز آ گئی، تینوں منع ہے۔ یہ منع کس کے لیے ہے؟ حدیث کے الفاظ آپ نے سنے، جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو اس کے لیے منع ہے، چاہے وہ خود سے جانور ذبح کرے، خود سے قربان کرے جانور کو، یا کسی اور کو اپنا وکیل بنا دے کہ میری طرف سے تم جانور ذبح کرنا قربانی کا، یا میری طرف سے جو قربانی کا جانور ذبح ہونا چاہیے تو تم اس کو ذبح کروا دینا۔ تو قربانی کا ارادہ رکھنے والا، چاہے وہ جانور خود سے ذبح کرے یا کسی اور کو وکیل بنا دے اور وہ اس کی طرف سے ذبح کرے، جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے اس کے لیے یہ حکم ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنا بال کٹوائے اور نہ ناخن تراشے۔ یہ حکم گھر کے سرپرست کے لیے ہے، گارجین کے لیے ہے، جو قربانی کرتا ہے اپنی طرف سے اور اپنے ساتھ پورے گھر والوں کو بھی شامل کرتا ہے، تو صرف اسی کے لیے یہ حکم ہے۔ باقی جو گھر کے دوسرے افراد ہیں، بیوی، بچے، جو ان کی سرپرستی میں ہیں اور جن کو اپنی قربانی میں وہ شامل کرتا ہے، ان کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ گھر کے دیگر افراد کے لیے، گھر کے دیگر ممبروں کے لیے، بیوی بچوں کے لیے جائز ہے کہ وہ ناخن تراشیں، اپنا بال کٹوائیں، ان کے لیے منع نہیں ہے، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ غور کیجئے، جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو۔ قربانی کرنے کا ارادہ کس کا ہوتا ہے؟ گھر کا جو سرپرست ہوتا ہے، گارجین ہوتا ہے، اصل میں اس کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، وہ اصل میں قربانی کو انجام دیتا ہے اور اپنے ساتھ میں گھر والوں کو شامل کر لیتا ہے، ان کو بھی اجر و ثواب مل جاتا ہے، لیکن اصل سرپرست ہی ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے قربانی کرنے والا اگر اپنا کسی کو وکیل بنا دیتا ہے کہ تم جانور ذبح کرنا میری طرف سے، تو جو وکیل ہے ذبح کرنے والا، اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کسی اور کا جانور ذبح کر رہا ہے، اس کی اپنی طرف سے قربانی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے، وہ اپنا ناخن تراش سکتا ہے ان دنوں اور اپنا بال بھی کٹوا سکتا ہے، کیونکہ وہ وکیل ہے، قربانی کسی اور کی طرف سے وہ کر رہا ہے، اپنی طرف سے نہیں کر رہا۔ جو شخص جس کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے، اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، وسعت نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے، اور وہ قربانی نہیں کرنا چاہتا ہے، قربانی نہیں کر سکنے کی وجہ سے اس کا ارادہ قربانی کرنے کا نہیں ہے، تو اس کے اوپر ان دنوں بال کٹوانا، ناخن تراشنا جو ہے منع نہیں ہے، اس کے لیے جائز ہے، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قربانی کرے گا ہی نہیں، اور یہ حکم کس کے لیے ہے؟ قربانی کرنے والے کے لیے ہے۔ جس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہو، وہ اگر
جان بوجھ کر ان دنوں میں اپنا ناخن تراش لیتا ہے یا بال کٹوا لیتا ہے یا خود سے بال کاٹ لیتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ کیا اس کے اوپر کوئی فدیہ ہے، کوئی کفارہ ہے، کوئی فائن ہے، جرمانہ ہے، کچھ کرنا پڑے گا؟ نہیں، کوئی فدیہ، کوئی کفارہ، کوئی فائن نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کی ہے تو یہ حرام ہوا اس کا ایسا کرنا، تو اس کو گناہ ہوگا، لہٰذا گناہ کی تلافی کے لیے وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے۔ کوئی فدیہ نہیں ہے اس کے اوپر، کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ جس کا ارادہ عید کی قربانی کرنے کا ہو اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جانے سے لے کر قربانی کرنے تک نہ اپنا بال کٹوائے نہ اپنا ناخن تراشے۔ جو حج پہ جانا چاہتے ہیں اور حج میں بھی قربانی ہوتی ہے، حج تمتع میں، حج قران میں، ان کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے، ان دنوں میں ان کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے، وہ اپنا بال، اپنا ناخن ان دنوں میں کاٹ سکتے ہیں، تراش سکتے ہیں۔ ان پر کب حرام ہوتا ہے؟ احرام باندھ لینے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے کہ ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر عمل، قربانی ہو یا کوئی بھی عمل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اجر و ثواب سے نوازے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔